رات کے وقت آسمان پر چمکتے ٹمٹماتے انگنت تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، غموں کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے تم کتنا ہی زیادہ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہو، چاہے تم پر کتنی ہی زیادہ دنیا تنگ کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں تم پر کیوں نہ آ جائیں، چاہے تم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے سارے راستے تم پر بند کیوں نہ ہو جائیں، دیکھو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بھی میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے وہی نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موڑ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید نوازا نہ جائے۔ آپ کو کیا علم ہے کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانی ہے آپ کے لیے، آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے، اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو۔ وہ آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر، اس لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے، تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے
اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکالیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں۔ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ عطاؤں کے سارے وسیلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اگر آپ پہ اپنے فضل کے دروازے کھولنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، اور اگر وہ آپ کو اس فضل سے محروم رکھنا چاہے تو کون ہے جو اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر سکے؟ وہی غالب ہے اور وہی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام اس کی حکمتوں سے ہے۔ آپ کو بس اس حکیم پر بھروسہ رکھنا ہے، جب دروازے کھلے ہوں تب بھی اور جب دروازے بند ہوں تب بھی۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے محبوب عبادت کے ذریعے اس کی مدد مانگیں۔ اللہ کی سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اس سے مدد مانگیں گے تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھتے ہوتے۔ یقین رکھیے ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جانتے ہو اللہ کی مدد کن 2 طریقوں سے آتی ہے؟ پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان 2 طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں کی مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔
کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں اور سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پر یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مدد مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پہ کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ مایوس نہ ہو، وہ تو تمہیں بے حساب نوازنے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے تو تمہارا دل پھٹ جائے اس احساس سے۔ بس ایک کام کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس حال میں کہ جب تمہاری آنکھ آنسو بھی ہو لیکن تم آسمان کی طرف نگاہ بلند کرو اور مسکراتے ہوئے کہو اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں آپ کی محبت سے راضی، آپ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش سے راضی، دل سے نکلتی آہوں اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے راضی۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی نوازے گا، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ کم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنی ایک موج سے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟
کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ نہایت بزرگی و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں، اللہ کو بھلا کے۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی پریکٹس کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے، اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں بھڑکتے جذبات کو چپ لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے، اللہ کا ساتھ کیسے دیکھیں گے؟ پھر اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے؟ پھر کیسے نظر آئے گی اس کی مدد؟ پھر آپ جانتے ہیں شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے، اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو، اور بس صبر کر کے ہی اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اور آپ ہے کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھے اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کمرے میں آدھی رات کو رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو کس نے رلایا ہے؟ تو فرشتے اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بندہ کب سے مسکرایا نہیں، تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ جواب دیتا ہے وہ اس چیز کے لیے رو رہا ہے جو اسے بہت پیاری تھی اور اس نے اسے کھو دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز کھو گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو اس سے بھی بہترین دینے جا رہا ہوں، کہ اس کو لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ اللہ کہتا ہے صبر تمہیں توڑے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے کہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے، لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے
تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ معجزے تو توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزرے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ سب کریں جو رب کو پسند ہے۔ اللہ کو دل سے تھام لیں، دل کا تعلق اللہ سے بنا لیں، ایسے دل سے تھام لیں جیسے اللہ نے تھام لیا تھا، جس دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا جب میں کسی منزل کی تلاش میں تھی اور راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے۔ دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے۔ پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گئی تھی، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہماری ایک انگلی دروازے میں آ جاتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی راحت رکھی ہے کہ کچھ سیکنڈ کے بعد ہمیں آرام آنا ہی آنا ہے، اور ہمیں بھول جائے گا کہ ہماری انگلی پہ چوٹ آئی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے رحم کی تو آپ سوچیں گے جس رب کو آپ کی اتنی چھوٹی سی چوٹ کی بھی اتنی پرواہ ہے، اس رب کو کیا آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کی پرواہ نہ ہوگی؟ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی وہ تمام لوگ بھی بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، اور اسی کی پاور یہاں چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، ان غموں کی راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارا منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں
اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور کامنٹس میں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔